خلافت راشدہ و خلفائے راشدین۔ خلافت راشدہ شریعت کی ایک اصطلاح ہے جس سے مراد خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن ہے، یعنی قرآن کریم کی آیت استخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 میں جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو خلافت دینے کا وعدہ کیا گیا ہے وہ چار: حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین اور ان کے دور خلافت کو دور خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خلافت راشدہ تو اس سے مراد ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن۔ یہ بات ہم نے اس لیے کہی ہے کہ بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں اور صحابی کا راشد ہونا قرآن سے ثابت ہے اور ان کی خلافت تاریخ سے ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، صحابی کا راشد ہونا قرآن سے ثابت، ان کی خلافت تاریخ سے ثابت۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان صحابی کا راشد ہونا قرآن سے ثابت، ان کی خلافت تاریخ سے ثابت، لہٰذا یہ سب خلفائے راشدین ہیں۔ ہم نے کہا خلفائے راشدین کا معنی یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النور آیت نمبر 55 وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اس آیت میں جن سے خلافت کا وعدہ سے مراد وہ ہے، اور اس آیت میں خلافت کا وعدہ وہ چاروں سے ہے: ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم۔ خلافت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اختلاف اجتہادی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بلا شرکت غیر متفقہ طور پر امیر المومنین اور مسلمانوں کے خلیفہ بن کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت راشدہ تو نہیں، ہاں البتہ خلافت عادلہ ضرور تھی۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی حضرت عثمان کے قاتلین ہمارے حوالے کرو، ہم ان کو سزا دیں، قصاص لیں۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ ذرا انتظار کریں، حالات سازگار نہیں ہیں۔ تو یہ ان کا ایک اجتہادی اختلاف تھا۔ آپس میں اختلاف بھی ہوا، آپس میں دو جنگیں بھی ہوئیں، بہت سارے صحابہ کرام اس جنگوں میں شہید بھی ہوئے، وہ سب جنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ان کے صاحبزادے ہمارے سر کے تاج حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تو باہمی اختلاف ختم ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ متفقہ طور پر امیر المومنین بن گئے اور مسلمانوں کے امیر بنے، خلیفہ وقت بنے۔ آپ کی خلافت عادلہ ہے، خلافت راشدہ نہیں۔ اچھی طرح بات سمجھیں، ان کی خلافت کو خلافت عادلہ کہنا، خلافت راشدہ نہ کہنا الیاذ باللہ توہین اور بے ادبی نہیں ہے۔ خلافت راشدہ سے مراد یہ ہے کہ وہ صحابہ جن کو خاص آیت استخلاف میں خلافت کا وعدہ کیا گیا وہ کتنے ہیں؟ وہ چار ہیں۔ باقی ان کے بعد جو صحابہ کرام میں خلفاء ہیں، عظمت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، افضلیت بھی ہے، بس ان کی خلافت کا نام خلافت راشدہ نہیں بلکہ خلافت عادلہ ہے۔ حق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور یزید کی حکومت نہ خلافت راشدہ تھی نہ خلافت عادلہ، اور یزید کے اپنے عملی فسق سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بری ہے۔ حسین رضی اللہ عنہ اور یزید کے مابین جو اختلاف ہے، ہم اس میں حضرت حسین کو برحق سمجھتے ہیں، یزید کو غلطی پر سمجھتے ہیں۔ ہم حسینی ہونے پر فخر کرتے ہیں، یزیدی ہونے پر فخر نہیں کرتے، اور ہم دعا مانگتے ہیں قیامت کے دن ہمارا حشر اللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فرما دے۔ فسق یزید فاسق و فاجر تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا اور ولی عہد ہونے کی وجہ سے یزید کو صالح نہیں کہہ سکتے،
اور یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ یزید فاسق اور فاجر تھا۔ یہاں اختلاف کیا ہوا ہے، غلط فہمی کیا ہوئی ہے؟ بعض لوگوں نے دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یزید کو ولی عہد بنا رہے ہیں اور یزید فاسق ہے، اور فاسق کو خلافت دینا یہ غلط بات ہے، لہذا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور بعضوں نے کہا کہ یزید صالح ہے، کیوں؟ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو خلافت دی ہے، اور ولی عہد اسی کو بنایا جاتا جو صالح ہو۔ یہ فاسق ہوتا تو امیر معاویہ ان کو کیوں بناتے اپنا جانشین؟ ان کے ہاتھ پہ صحابہ نے بیعت کی ہے، صحابہ تو فاسق کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، تو معلوم ہوتا ہے صالح ہے۔ تو بعض لوگوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یزید کو ولی عہد بنانے کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ پر اعتراضات کیے، تنقید کی، لعن طعن کی، اور بعضوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ان کو ولی عہد بنانے کی بنیاد پر یزید کو صالح کہہ دیا۔ بات اچھی طرح سمجھیں، اگر کسی شخص میں دو صفتیں جمع ہوں، تقوی بھی ہو، سیاسی تدبر بھی ہو، خلافت اس کا حق ہے۔ اور اگر دو شخص ہوں، ایک شخص میں تقوی زیادہ ہو، سیاسی تدبر کم ہو، ایک میں سیاسی تدبر زیادہ ہو اور تقوی کم ہو، اب خلافت کس کو دیں؟ اجتہادی مسئلہ ہے، خلیفہ کس کو بنے؟ اجتہادی مسئلہ ہے۔ تو بعض کی رائے یہ ہے کہ جس میں تقوی ہے اس کو مسلمان خلیفہ بنائیں، چونکہ یہ اسلام اور مسلمانوں کا خلیفہ ہے، وہ متقی ہونا چاہیے۔ اور بعضوں نے کہا نہیں، چونکہ اس کو خلیفہ بنانا ہے، اس نے انتظامی امور سنبھالنے ہیں، لہذا جس میں سیاسی تدبر زیادہ ہے اس کو خلافت دے دو، مقصود امور حکومت کو سنبھالنا ہے وہ دے دو۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور یزید دو فریق آمنے سامنے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقوی معیاری ہے، صحابی ہے، اور یزید کے اندر تقوی معیاری نہیں، وہ فاسق ہے۔ لیکن بعضوں کی رائے کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقوی زیادہ ہے، لیکن یزید کی نسبت سیاسی تدبر کم ہے، لہذا خلافت کا اہل یزید ہے۔ بعضوں نے کہا کہ یزید میں سیاسی تدبر تو ہے لیکن تقوی کم ہے، تقوی حضرت حسین میں زیادہ ہے رضی اللہ عنہ، لہذا خلافت کیا حال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس بنیاد پر اختلاف ہوا۔ اس لیے اگر بعض صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ولی عہد بنایا ہے، تو اس کی بنیاد یہ نہیں کہ وہ متقی بہت تھا، نیک بہت تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اس کے اندر انتظامی صلاحیتیں موجود ہیں، اس بنیاد پہ اس کو ولی عہد بنا دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر یزید کی وجہ سے اعتراض نہیں کر سکتے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یزید کو صالح بھی نہیں کہہ سکتے، یزید فاسق اور فاجر شخص تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے مشاجرات کا لغوی معنی ہوتا ہے ایک ہی درخت کی ٹہنیوں کا آپس میں ہوا کی وجہ سے ٹکرانا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے مشاجرات کا معنی یہ ہے کہ یہ سب ایک ہی ایمان والے درخت کی شاخیں ہیں، آزمائشوں اور خارجی سازشوں جیسی ناموافق ہواؤں کی وجہ سے آپس میں ٹہنیوں کی طرح ٹکرا بھی گئے، بلکہ بعض جنگی حالات بھی پیش آئے جیسے جنگ جمل اور جنگ صفین۔ ان جنگوں اور مشاورات کی وجہ سے دونوں فریقوں کا احترام، مقام و منصب اور جلالت شان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ ان معاملات میں خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ حق درست اجتہاد پر تھے، اور ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھی خطا پر تھے۔ ان کی خطا اجتہادی خطا تھی، لیکن ان کی خطا اجتہادی خطا تھی جسے کسی صورت باطل نہیں کہا جا سکتا، لیکن ان واقعات کی وجہ سے دونوں فریقوں میں سے کسی ایک کی بھی فضیلت میں کچھ کمی نہیں ہوئی، کسی ایک کا بھی مقام کم نہیں ہوا، کوئی ایک بھی ایمان سے خالی نہیں ہوا،
ان میں سے کسی ایک کو حق اور اس کے مقابلے میں دوسرے کو باطل قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ حدیث مبارک کی روح سے دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر کا مستحق سمجھا جائے گا۔ حضرت علی حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، حضرت علی ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی۔ یہ مشاجرات صحابہ ہیں، ہم ان کو جنتی مانتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم سمجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مجتہد مصیب ہیں، حضرت میر معاویہ مجتہد مختی ہیں۔ مجتہد مصیب ہو تو 2 اجر ملتے ہیں، مجتہد مختی ہو تو 1 اجر ملتا ہے، لیکن دونوں ہی جنتی ہوتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ میں اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، ان حضرات پر اعتراض کر کے اپنے ایمان کو برباد نہیں کرنا چاہیے۔ امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن سے متعلق عقائد۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح میں آنے والی خواتین کو امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ ان کی تعداد 11 ہے، اسماء مبارکہ درج ذیل ہے۔ نمبر 1 سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2 سیدہ سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا۔ نمبر 3 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 4 سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا۔ نمبر 5 سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 6 سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 7 سیدہ زینب بنت جاش رضی اللہ عنہا۔ نمبر 8 سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 9 سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ رملہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 10 سیدہ صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 11 سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے علاوہ کچھ کنیزیں اور باندیاں بھی تھیں، ان کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم پیدا ہوئے جو 18 ماہ بعد فوت ہو گئے۔ نمبر 2 سیدہ ریحانہ بنت شمعون رضی اللہ عنہا۔ نمبر 3 سیدہ نفیسہ رضی اللہ عنہا۔ نمبر 4 سیدہ جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج مطہرات اور 4 آپ کی کنیزیں اور باندیاں تھیں۔ بیوی وہ عورت ہے جو نکاح کے ساتھ حلال ہوتی ہے، اور باندی اور کنیز وہ عورت ہے جو میدان جنگ میں قیدی ہوتی ہے اور باندی بنتی ہے، وہ بغیر نکاح کے مرد کے لیے حلال ہوتی ہے۔ نکاح کے اپنے احکام ہیں، بیوی کے اپنے مسائل ہیں، باندی اور غلاموں کے اپنے مسائل ہیں۔ اس وقت بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں 11 بیویاں آئی ہیں، اور آپ کے حرم میں 11 بیویاں اور 4 کنیزیں بھی آئی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے 9 بیویاں بیک وقت آپ کے نکاح میں رہیں، اور 2 بیویاں رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پا گئی تھیں، اور 9 آپ کے نکاح میں رہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت خزیمہ، یہ 2 وہ ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دنیا سے چلی گئیں، اور 9 آپ کے نکاح میں بیک وقت رہی ہیں۔ نبی کی بیوی خدا کا انتخاب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ازواج مطہرات سے نکاح اپنی مرضی سے نہیں فرمایا، بلکہ خدا کے حکم اور انتخاب سے فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی بھی عورت سے نکاح خود نہیں کیا، اور کسی کو بھی اپنی بیٹی کا نکاح کر کے نہیں دیا، لیکن جبرائیل امین وحی لے کر آئے تو پھر نکاح دیا ہے اور نکاح میں لیا ہے۔ ما تزوجت بشیء من نسائی وما زوجت بشیء من بناتی الا بوحی جاء به جبرائیل علیہ السلام۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ بھی خدائی انتخاب ہیں، اور آپ کے داماد یہ بھی خدائی انتخاب ہیں۔ نبی کی بیوی کی عفت۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو پاک دامن ماننا ضروری ہے۔ کسی بھی نبی کے نکاح میں اللہ تعالیٰ کبھی بدکار عورت نہیں آنے دیتے۔ نبی کے نکاح میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کافرہ عورت آئے، جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافرہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی کے نکاح میں ایک فاحشہ، بے حیا اور بدکردار عورت آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو ان عیوب سے بھی پاک رکھتے ہیں جو انسانی سوسائٹی کے آب ہوتے ہیں، اور کفر یہ اسلامی سوسائٹی کا بہت بڑا عیب ہے، لیکن کفر انسانی سوسائٹی کا عیب نہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو کافرہ ہو یا فاحشہ۔ ہاں، لیکن بقیہ انبیاء میں سے بعض نبی ایسے گزرے ہیں کہ جن کے نکاحوں میں کافرہ عورت آئی ہے، لیکن فاحشہ عورت کبھی بھی کسی نبی کے نکاح میں نہیں آئی۔ نبی کی بیوی امت کی ماں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات امت مسلمہ کی روحانی مائیں ہیں۔ قرآن کریم کا اعلان ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم ازواجہ امہاتہم، کہ پیغمبر کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ نبی کی بیوی ایمان والوں کی ماں تب بنتی ہے جب خود نبی ایمان والوں کے باپ ہو۔ نبی ایمان والوں کے روحانی باپ کیسے بنتے ہیں؟ ایک شخص وہ ہے جو ایمان لائے، اور ایک وہ جس پر ایمان لائے۔ جس پر ایمان لائے ان کا ایمان اصل ہے، جو ایمان لائے اس کا ایمان نسل ہے۔ اصل باپ ہے، نسل اولاد ہے۔ پیغمبر کا ایمان اصل باپ کی طرح، امتی کا ایمان نسل اولاد کی طرح ہے۔ اس لیے پیغمبر کا ایمان باپ، امتی کا ایمان اولاد۔ تو نبی روحانی باپ اور امتی روحانی اولاد۔ تو پیغمبر کی بیوی امت کی روحانی ماں، اور امت پیغمبر کی بیوی کی روحانی اولاد ہے۔ نبی کی بیوی پہ عدت وفات نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پر عدت وفات نہیں۔ دیکھیے، جب کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے اس کی روح جسم سے نکلتی ہے، اور جب نبی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی روح پورے بدن سے قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے۔ جب روح جسم سے نکل گئی، روح کا جسم سے تعلق ختم ہو گیا، اب یہ بیوی نہ رہی، نکاح نہ رہا، اب یہ اپنی عدت پوری کرے۔ لیکن پیغمبر کی روح مبارک جسم میں سمٹ گئی، روح اور جسم کا بالکل تعلق ختم نہیں ہوا، بیوی اب بھی بیوی ہے، لہٰذا اس پر عدت وفات کیسی؟ اس لیے پیغمبر کی وفات آپ امت کی طرح وفات نہیں ہے، نبی کی موت آپ امت کی طرح موت نہیں ہے، اس لیے پیغمبر کی بیوی پر عدت وفات بھی نہیں ہوتی۔ نبی کی بیوی سے امتی کا نکاح جائز نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کسی امتی کا نکاح جائز نہیں۔ امتی فوت ہو، اس کی روح جسم سے نکل جاتی ہے اور روح جسم کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی پر موت آئے تو نبی کی روح قلب اطہر میں سمٹ جاتی ہے، روح اور جسم کا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ جب امتی پر موت آئی، خواہ وہ شہید ہی کیوں نہ ہو، اس کی روح جسم سے نکل گئی، اب جب روح کا اعادہ ہوگا تو روح کے نکلنے سے بیوی نکاح سے نکل گئی۔ اب جب روح کو لٹایا جائے گا، اعادہ ہوگا، تو بیوی نکاح میں نہیں ہوگی، اپنی عدت پوری کرے، بیوہ بن گئی، کسی اور سے نکاح کرے۔ لیکن جب نبی کی روح جسم اطہر کے اندر ہے، قلب اطہر میں سمٹی ہے، اور روح جسم کا تعلق ختم نہیں ہوا، بیوی نکاح سے الگ نہیں ہوئی، بیوی بیوہ بھی نہیں بنی، تو اس امت کا نکاح کیسے ہوگا؟ کسی شخص کی بیوہ سے نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن کسی کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا۔ امتی کی بیوی امتی کی موت کے بعد بیوہ بن کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ پیغمبر کی بیوی پیغمبر کی وفات کے بعد بھی بیوی ہی رہتی ہے اور پیغمبر کے نکاح میں رہتی ہے، اس پر عدت وفات بھی نہیں اور اس کے ساتھ کسی امتی کا نکاح بھی نہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ بیٹے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے عبداللہ کو طاہر اور طیب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں 3، بعض لوگ کہہ دیتے ہیں 5، بعض کہہ دیتے ہیں 4۔ وجہ کیا ہے؟ بیٹے تو آپ کے 3 ہیں، قاسم، عبداللہ اور ابراہیم، لیکن عبداللہ کا لقب طاہر بھی ہے، طیب بھی ہے۔ اگر کوئی طاہر اور طیب کو الگ سمجھے تو اس نے سمجھا کہ 5 ہے، اور کسی نے سمجھا قاسم، عبداللہ، ابراہیم ہے، اور ایک ہے جس کا نام طیب اور طاہر بھی ہے تو اس نے 4 کہہ دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 3 تھے اور آپ کی بیٹیاں 4 ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ داماد، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد تھے۔ حضرت ابو العاص لقیط بن الربیع رضی اللہ عنہ، جن سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، جن سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، جن سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں۔ سب سے بڑی بیٹی حضرت زینب، ان کا نکاح ہوا ہے ابو العاص لقیط بن ربیع سے۔ یہ پہلے مسلمان نہیں تھے، غزوہ بدر میں یہ گرفتار ہوئے اور اس کے بعد مکہ گئے، آپ نے کلمہ پڑھا، صحابی رسول بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آپ نے اپنی بیٹی رقیہ دی رضی اللہ عنہ۔ ان کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا۔ ان نے حبشہ کی طرح عثمان سر ہجرت بھی کی ہے۔ مدینہ منورہ میں جب آئیں، دوسری ہجرت ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد اپنی ان سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی، یہ بھی فوت ہو گئی۔ تو ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، میں ایک عثمان کے نکاح میں دیتا، وہ فوت ہوتی، دوسری دیتا، وہ فوت ہوتی، تیسری دیتا، یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں اپنی 40 بیٹیاں دے دیتا۔ کس قدر آپ کو پیار تھا اپنے اس داماد تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، جو آپ کی لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک وفات کے 6 ماہ بعد یہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ اہل بیت کا مفہوم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا مصداق آپ کی ازواج مطہرات ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور پھر بیٹیوں کی اولادیں ہیں۔ اہل بیت، بیت کا معنی ہوتا ہے بات یبیت بیتن، رات گزارنا۔ اہل بیت اس فرد کو کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ رات گزارتا ہے، یعنی اہل بیت مستقل طور پر آپ کا رات کا ساتھی، رات کو ساتھ رہنے والا۔ بیوی واحد وہ ذات ہے جو ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ رات گزارتی ہے، شوہر کے کمرے میں رہتی ہے، شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ بیٹا ہو باپ کے کمرے میں رات گزارتا ہے لیکن ایک مدت تک، کچھ بڑا ہوتا ہے تو الگ ہو جاتے ہیں۔ بیٹی ہو ماں باپ کے کمرے میں رہتی ہے، ایک مدت تک بڑی ہوتی ہے، کمرہ الگ ہو جاتا ہے، لیکن بیوی ہمیشہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے۔ اس لیے اہل بیت کا پہلا مصداق بیوی ہے اور اس کے بعد اولاد یا داماد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا فرد آپ کی بیویاں، ازواج مطہرات، امہات المومنین رضی اللہ تعالی عنہن ہیں۔ اہل بیت کا، ازواج مطہرات کا اہل بیت ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور آپ کی بیٹیوں اور اولاد کا اہل بیت ہونا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا خاتمہ فطرت اسلام پر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے اسم گرامی عبداللہ اور والدہ محترمہ کا اسم گرامی آمنہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اسلام پر دنیا سے گئے ہیں، دین فطرت پر دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بھی، حضرت آمنہ بھی۔ ہم حضرت عبداللہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضرت آمنہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ہیں، ہم کیسے ان سے محبت نہیں کریں گے، کیسے ان سے پیار نہیں کریں گے؟ ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا سبب عبداللہ اور آمنہ ہے، ہم کیوں ان سے محبت نہیں کریں گے؟ ماں باپ کی طرح نہیں، ماں باپ سے بڑھ کے ان سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔